لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. صلوات پڑھ دیں. عزیزان گرامی، ظاہر کہ مجلس کا آغاز جس مصرعے سے ہوا اسی کی تکمیل کے لیے میں نے اس فقرے کو اپنے بیان کا سرنامہ بنایا. بھائی نے ایک شعر پڑھا، مجھے شعر تو نہیں یاد رہا، مگر اس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ ساری کائنات یا اس دنیا کا خزانہ شہزادی کا ہے اور دنیا کا ہر انسان اس خزانے کا منتظم ہے، مالک نہیں ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. آپ حضرات ذرا آگے آ جائیں تاکہ بعد والوں کو جگہ مل جائے. ادھر تھوڑی جگہ خالی ہے اور تھوڑا سا آگے آ جائیں آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی مرحلے کو اختصار کے ساتھ آپ کے حوالے کرنا ہے. ظاہر ہے کہ موسم بہرحال ہے تو گرم، مگر اتنا گرم نہیں ہے کہ آدمی پریشان ہو جائے. اور پھر اس کے بعد اگر فضائل اہل بیت کی گرمی واقعی حاصل ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی اور شے نہیں ہے ہم تمام موالیان حیدر کرار کے لیے. لہذا اس کی پرواہ نہ کریں کہ لائٹ ہے کہ نہیں ہے، پنکھا چلے گا کہ نہیں چلے گا. مجلس کسی دور میں نہیں رکی ہے اور کسی حالت میں نہیں رکی ہے اور نہ کسی حالت میں اور کسی دور میں رک سکتی ہے. ہمارا کام ہے عظمت آل محمد کا بیان کرنا. اللہ کا کام ہے خلوص سے منعقد کیے ہوئے اس طرح سے کہ پروگرام کا قبول کر لینا، اور یہی ہماری نجات کا اہم ترین ذریعہ ہے. اسی مناسبت سے میں نے بھی گفتگو آپ کے حوالے کر دیا کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دوہری قسم کھا کر ایک مفہوم حدیث کسا میں دنیا کے حوالے کیا کہ واللہ فزنا
قسم ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. یعنی مولا فرماتے ہیں واللہ قسم ہے اللہ کی کہ میں کامیاب ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ جس کی زندگی کا آغاز بھی کامیاب ہو، درمیان بھی کامیاب ہو اور انجام بھی کامیاب ہو، وہ اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے کہ واللہ فزنا، قسم ہے کہ میں اللہ کی قسم ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. اب یہ مولا کی محبت آپ سے تھی جس کو آپ اگر محسوس کر لیں گے تو ایک مجلس میں پورے عشرے کا حق ادا ہو جائے گا کہ یہ کمال مولا علی تھا یا ان کی محبت اپنے چاہنے والوں سے کہ خالی اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا، وفاز شیعتنا، میں بھی کامیاب ہو گیا، میرے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے. اگر ذرا سا آپ متوجہ ہوں گے تو واقعی ایک نئی فکر اپنے سننے والوں تک پہنچ جائے گی. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. تو مولا نے خالی اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا کہ واللہ فزنا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد مولا دوسرا فقرہ فرماتے وفاز شیعتنا، میرے شیعہ کامیاب ہو گئے. آپ یقین کریں کہ ہم اپنے عمل سے تو قطعاً ناکام تھے، کامیابی کا کوئی تصور نہیں تھا، مگر علی نے کہہ دیا تو ہم کامیاب ہو گئے. توجہ چاہتا ہوں، مولا نے کہہ دیا تو ہم کامیاب ہو گئے، اور مولا نہ کہتے تو آپ یقین کریں ہمارا کردار کیسا ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کیسے شیعہ ہیں اور کیسے بیت کے چاہنے والے. ایسے ہی ہے کہ مجلس میں آ کے بیٹھے اور نیند آ گئی. توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں میں دلیل کے طور پر یہ بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہم کیسے شیعہ ہیں یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھے ہیں تو کھیت کی طرف ہے کہ دھان روپا جا رہا ہے اور دھان میں پانی ڈالنا ہے اور یہ پرابلم ہے اور یہ پریشانی ہے. تو ہم اپنے عمل سے کبھی کامیاب نہ ہوتے، یہ تو علی نے کہہ دیا تو ہم کامیاب ہو گئے. بہت توجہ، دنیا ایسا مولا بھی تو لا کے دکھائے کہ جو اپنی کامیابی کا بھی اعلان کرے اور اپنے چاہنے والوں کی بھی کامیابی کا اعلان کرے. کوئی کر ہی نہیں سکتا، جب خود ناکام ہے تو چاہنے والے کامیاب کہاں سے ہو جائیں گے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اور بھائی دعاؤں کے ساتھ دلیل لا رہا ہوں، ہمارے دو طالب علم موجود ہیں، یہ شاید اس کی تصدیق کر دے. واقعہ تاریخ میں پایا جاتا ہے کیسے ہم کامیاب نہیں تھے، مولا نے کہہ دیا تو کامیاب ہو گئے، ورنہ واقعی اپنے عمل سے کامیاب نہیں تھے. توجہ چاہتا ہوں، آپ تاریخ کا یہ واقعہ سن لیں. ایک شخص مسجد میں نماز پڑھنے آیا، اب مولا وہاں پہلے سے بیٹھے تھے یا موجود تھے، محو عبادت تھے. اس نے وہ شتابدی کی رفتار سے نماز شروع کی کہ مولا نے اپنی عبادت روک دیا. یعنی رکوع سجدے سے گلے مل رہا ہے، سجدہ قیام سے گلے مل رہا ہے، بڑی رفتار کے ساتھ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. تو مولا اپنی جگہ چھوڑ کے اٹھے اور ذوالفقار نکالی نیام سے اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. توجہ چاہتا اور مولا نے ایک فقرہ کہا تو یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. کہا مولا کیا کہنا چاہتے؟ مولا نے کہا کیا کہیں اتنی رفتار سے نماز پڑھی جاتی ہے کہ رکوع سجدے سے مل جائے، سجدہ قیام سے مل جائے؟ کہتا مولا معاف کر دیجئے، میں پھر سے نماز پڑھ رہا ہوں. ذرا کہ اس نے پھر سے 2 رکعت نماز پڑھی تو بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھی، بہت اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی. اب چاہے اللہ کی محبت میں اطمینان سے پڑھا ہو، چاہے علی کے خوف میں اطمینان سے پڑھا ہو، یہ پڑھنے والا جانے، میں نہیں جانتا. توجہ چاہتا ہوں، میں دلیل لا رہا ہوں. اور جب اطمینان سے نماز پڑھ چکا تو مولا کے پاس آیا. کہتا مولا عجیب سوال کیا اس نے، شاید یہ بات بالکل پہلی بار میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مولا یہ بتا دے پہلی والی قبول ہوئی؟ ہائے ہائے.
مولا پہلی والی قبول ہوئی یا بعد والی قبول ہوئی؟ تو مولا نے مسکرا کے اس سے دوسرا سوال کر دیا کہ اچھا تو بتا دے کہ تیری نظر میں پہلی والی قبول ہوئی یا بعد والی قبول ہونے کے لائق تھی؟ تو اس نے اعتراف کر لیا کہ مولا میری نظر میں دونوں قبول ہونے کے لائق نہیں تھی، آپ جس کو کہہ دیں گے وہی والی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اب آپ سمجھے کہ میں نے یہ ترجمہ کیوں کیا کہ ہم تو اپنے اعمال کے اعتبار سے قطعاً ناکام تھے، کہیں کامیابی کا خیال تصور نہیں تھا، مگر مولا نے کہہ دیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ علی کے کہنے کا کمال ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے۔ ایسا چاہنے والا مولا بھی ہونا چاہیے۔ اب آپ آئیے ایک چھوٹا سا مقدمہ، اور اگر وقت ساتھ دے گا تو حدیث قصہ کے 6 فائدے آپ کے حوالے کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ آج کے دور میں نیٹ کا معاملہ ہے، ایک مجلس آج تیار کریے اور 4 دن میں وہ پورے ہندوستان میں پھیل جاتی ہے۔ سب سے بڑی پریشانی ہم ذاکرین کے ساتھ یہ ہے کہ اس ظاہر کے نیٹ نے ہم سب کو برہنہ بالکل سے کر دیا، ہر آدمی جان گیا کہ کس کے پاس کتنا میٹر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اب یہ بالکل نیا میٹر میں نے محرم میں تیار کیا، اسے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دیکھیے، انسان تو چھوڑ دیجئے، یعنی انسان تو ایک الگ مرحلہ ہے، انسانیت کا کمال ہے کامیابی، اور انسانیت کی تنزلی ہے ناکامی۔ کون انسان دنیا میں ناکام ہونا چاہتا ہے؟ جہاں جہاں حیات پائی جاتی ہے، جانور بھی اگر محاذ جنگ پر اترتے ہیں اور 2 جانور آپس میں لڑتے ہیں تو دونوں کامیابی چاہتے ہیں، چاہے ایک مضبوط ہو یا ایک کمزور ہو۔ نہیں، میری بات میرے مجمع تک پہنچنی چاہیے۔ نہیں، 2 جانور بھی جب محاذ جنگ پہ لڑتے ہیں تو ایک بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جان چاہے چلی جائے، ہائے ہائے، مگر وہ بھاگ کر ناکامی کا اعلان نہیں کرتا۔ نہ جانے کیسے لوگ تھے وہ جو علم لے کے آ رہے تھے اور ناکامی کا اعلان کر کے جا رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اور آپ یقین کریں، میں مجلس کی بات تو نہیں کر رہا، اس میں ذاکر کی چلتی نہیں، الیکشن میں تو بے ایمانی کر کے جیتنے کی بات رہتی ہے کہ ناکام نہ ہونے پائیں، کامیاب ہی رہے، چاہے دنیا بنانے میں آخرت چلی جائے۔ غور کریے گا، چاہے دنیا بنانے میں آخرت چلی جائے مگر ناکام نہ ہونے پائیں۔ اور پھر پلٹ کر آ جائیے، اس کے معنی کیا ہے؟ دنیا کا کوئی آدمی ناکامی نہیں چاہتا، کیا چاہتا ہے؟ دیکھیے، کامیابی کے الگ الگ مسئلے ہوتے ہیں۔ جیسے میں کہیں مجلسوں میں شرکت کرنے جاتا ہوں اور بہترین طرح کا سالن اور گوشت بنا رہتا ہے تو میں چاہتا ہوں 2-4 نلہ میرے ہی سامنے آ جائے، لیکن میں اسی میں کامیابی سمجھ رہا ہوں۔ توجہ دے رہے، میں اسی میں کامیابی سمجھ رہا ہوں۔ تو ہر آدمی کا معیار کامیابی کا الگ الگ ہوتا ہے۔ میں ایک منظر سے ایک دلیل لا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ ایک منظر ہے تاریخ کا، اور اس میں دونوں منظر نظر آ رہا، دونوں کی لفظیں تاریخ میں پائی جاتی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، کہ ایک آدمی اسی کو کامیابی سمجھ رہا ہے اور ایک آدمی اسی کو ناکامی سمجھ رہا ہے۔ غور کریے گا کہ ایک آدمی اسی چیز کو کیا سمجھ رہا؟ کامیابی سمجھ رہا، اور ایک آدمی اسی کو کیا سمجھ رہا ہے؟ ناکامی سمجھ رہا۔ اگر وقت ساتھ دے گا اور 6 فائدے میں حدیث قصہ کے آپ کے حوالے کر سکا تو انشاءاللہ یہ مجلس آپ کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گی۔ ایک بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آل محمد۔ حالانکہ اب تک 2-3 جگہ یہ مجلس میں نے محرم میں تیار کر کے پڑھی ہے، 2 سے زیادہ آگے نہیں بڑھ پایا ہوں، ٹھیک ہے؟ کوشش یہاں بھی ہوگی کہ وہی رہے تو بہتر ہے، ریکارڈ ٹوٹنے نہ پائے۔ اب ایک منظر ہے تاریخ کا، آپ کا سنا ہوا واقعہ، ایسا نہیں کہ نیا واقعہ پڑھ رہا ہوں، مگر دونوں مرحلے آپ کے سامنے ہیں۔
جنگ احد اسلام کی وہ مشہور ترین جنگ کہ جب پیغمبر نے تیر انداز دستے سے یہ کہا کہ تمہیں جہاں روکا جا رہا ہے وہاں سے ہلنا مت، توجہ دے آپ، مگر جیسے ہی لوگوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کیا تیر انداز دستے نے سمجھا اس وقت یہاں کھڑے رہنے میں کامیابی نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، کسی طرح بھاگو اور مال غنیمت لوٹ لو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ جیسے ہی تیر انداز دستہ اپنی جگہ سے ہٹا، جیتی ہوئی جنگ، یہ اسلام کا رائٹر لکھتا ہے، قیصر عباس نہیں کہہ رہا، جیتی ہوئی جنگ تقریباً ہار میں بدل گئی اور اچھے لوگ، کئی لوگ شہید ہو گئے، کچھ لوگ نکل لیے اور کچھ لوگ لڑتے رہے۔ تینوں منظر ہے اس جنگ میں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جو بھاگ رہے تھے قیصر عباس نے ان کو پکڑ لیا، لیکن خود میرے اندر لڑنے کی طاقت تو تھی نہیں۔ بھاگنے والے کو میں نے پکڑا، بھئی آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ تو سر پر کفن باندھ کر آئے تھے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ آج اگر مر گئے تو شہید کہلائیں گے۔ نہیں، توجہ دے آپ، آج اگر مر گئے تو شہید کہلائیں گے، شہادت کا درجہ مل جائے گا، آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ تو کہنے لگے آج بھاگ ہی جانے میں کامیابی ہے کہ جان بچی رہ جائے۔ نہیں، میں نے کہا منظر ایک ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، صرف لفظیں الگ الگ ہیں۔ کہ لگے آج بھاگ جانے میں کامیابی ہے، جان بچی رہی تو پھر انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر طاقت کو آزما لیں گے، ذرا سا دیسی گھی کھا کے آئیں گے، بالائی کھا کے آئیں گے، بادام کھا کے آئیں گے، کچھ طاقتور چیزیں نوش فرما کے آئیں گے اور اگلی جنگ میں ہم اپنا حوصلہ نکال لیں گے، مگر آج قبلہ روکیے مت۔ اچھا بھی تو ان دنوں کی مجلس ہوتی تو میں کہتا کہ کھانا بھی ہے مت بھاگیے، تو شاید رک جاتے، مگر وہاں کھانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ وہ سیدھے یہ کہہ کے فرار کر گئے کہ آج بھاگ جانے میں کامیابی ہے۔ اب پلٹ کے میدان میں میں آ گیا۔ ابو دجانہ صحابی پیغمبر جنہیں 16 یا 18 زخم لگا تھا مگر علی کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں مولا علی کی بات کر رہا ہوں، میں ابو دجانہ صحابی کی بات کر رہا ہوں۔ 16 یا 18 زخم کھانے کے بعد بھی بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی اور لوگ تو بھاگ گئے، آپ یہ 16 یا 18 زخم کھا کے جان کیوں دے رہے ہیں؟ کہنے لگے آج اگر جان چلی گئی تو یہی کامیابی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ نہیں، ذرا بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آل محمد۔ شکر گزار ہوں۔ میں نے کہا کہ ایک محاذ سے دلیل لا رہا ہوں۔ ابو دجانہ کہتے ہیں آج اگر میں شہید ہو گیا، آج اگر میری جان چلی گئی جنگ احد میں تو پھر مجھ سے بڑا کامیاب کوئی نہ ہوگا۔ آپ نے فکر پہچانا، کہیں بھاگ جانے میں کامیابی ہے اور کہیں جان کے دے دینے میں کامیابی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسی کامیابی کو مولا علی نے آپ کے حوالے کیا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ وہ رخ بھی آپ کے حوالے کرتا، صرف اشارہ کیے دے رہا ہوں کہ میرے مولا کی تاریخ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ خندق، صفین، سب میں علی کی تلوار چلتی رہی اور بڑے بڑے سورما اور بہادر مولا کی تلوار کی زد پر آئے مگر علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ نہیں، میرا مجمع میرے ساتھ ہے۔ ظاہر کہ جنگ احد جیتنے کے بعد مولا نے کامیابی کا اعلان کیا، جنگ بدر جیتنے کے بعد مولا نے کامیابی کا اعلان کیا، مرحب و انتر کو تہ تیغ کرنے کے بعد مولا نے کامیابی کا اعلان کیا۔ آپ علی کی کامیابی کی فکر پہچانے، توجہ چاہتا ہوں۔ ایک ذاکر منبر پر آتا ہے، ایک شاعر منبر پر آتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ جتنے شعر ہیں اس کا ڈبل نعرہ لگ جائے تو وہ کامیاب ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ یعنی ہر مصرے پر نعرہ، تب نہ ایک شعر پہ 2 نعرہ ہوگا۔
ہمارے جیسا خطیب ہے تو چاہتا ہے کہ صاحب مجمع کھڑا ہو کے نعرہ لگائے، چاہے بالکل سوتی ہوئی مجلس پڑھ رہے ہوں، وہ سمجھ رہا ہے اسی میں کامیابی ہے، نعرہ لگ گیا تو کامیابی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے جب کوئی مجاہد، غور فرمائیے گا، کوئی جری، کوئی شجاع، کوئی بہادر جب محاذ جنگ پہ لڑتا ہے تو جب وہ تلوار چلا کے دشمن کو تہہ تیغ کر دیتا ہے تو مسکرا کے فاتحانہ انداز میں اپنی کامیابی کا اعلان کرتا ہے۔ توجہ دے آپ، مگر کمال مولا علی ہے کہ نہ خیبر میں اپنی کامیابی کا اعلان کیا، نہ بدر میں کامیابی کا اعلان کیا، نہ خندق میں کامیابی کا اعلان کیا۔ جب سر پہ ضربت لگی تب کہا فزت برب الکعبہ، تاکہ دنیا پہچان لے میری کامیابی سر کاٹنا نہیں ہے، کٹا دینا ہے۔ دنیا کی کوئی بات بھی تم پوچھ لو جناب، ایسا قرآن پاک خدا سے دلا دیا، اور دیکھو سنبھل بھی جاؤ، جزاک اللہ، آ جاؤ ہوش میں، گھاٹا ملے گا جس نے علی کو بھلا دیا۔ واہ واہ واہ، حیدری حیدری صلوات پر محمد توجہ چاہتا ہوں۔ علی کائنات کا وہ فاتح ہے جو سر کاٹ کر کامیابی کا اعلان نہیں کر رہا ہے تاکہ دنیا مقصد علی پہچان لے۔ سر کاٹنا میری کامیابی نہیں ہے، جب سر کٹا دیا تب اپنی کامیابی کا اعلان کیا۔ آئیے مولا فرماتے ہیں واللہ فزنا وفازا شیتنا ورب الکعبہ، یعنی مولا نے دو قسم ایک فقرے کے درمیان میں کھائی ہے، پہلے واللہ کہا پھر رب، جزاک اللہ۔ کیوں، کیسے، کیا ہے، اب اس کی تفصیل کے لیے 5 سے 7 منٹ مجھے لگے گا، اور اس کے بعد نتیجے مجلس، اور اس کے بعد مسائل۔ چونکہ ام محترم نے یہ گزارش کر دی مجھ سے کہ 2 سال سے میں آ نہیں پایا تھا، لہذا قبلہ 1 گھنٹہ پڑھ دیجئے گا تو بہتر ہے۔ اچھا، میرا اپنا مزاج یہ ہے کہ میں بانی مجلس کی خوشنودی کبھی پیش نظر نہیں رکھتا، اور یہ تو میرے اپنے گھر کا میٹر ہے، میری نظر میں سامعین کی خوشنودی کا میٹر رہتا ہے۔ آپ اگر چاہیں گے تو میں 40 منٹ میں اتر جاؤں گا، آپ اگر چاہیں گے تو 1 گھنٹے 40 منٹ میں اتروں گا، ایسا کوئی مرحلہ نہیں ہے کہ آدھی یاد کر کے آیا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور علی محمد۔ پھر بھی بہرحال جو ہمارے اس وقت ہمارے علاقے کا ایک معیار ہے 1 گھنٹے کے اندر سرحد مصائب تک مجلس لے جانا۔ دیکھیے میں نے یہ بات اس کے پہلے بھی علاقے میں کہی، اس لیے کہ میں تقریباً 25-30 سال سے آپ کے درمیان مجلسیں پڑھ رہا ہوں کہ جب مجلس ہمارے یہاں ہو رہی ہو تو ہم چاہتے ہیں مولانا 1.5 گھنٹے سے کم نہ پڑھیں، اور جب ہم شرکت کرنے جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں مولانا خالی پالہ چھو کے چلے آئیں، تو ان سے اچھا کوئی کھلاڑی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور علی محمد۔ بہرحال میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس گرمی کے موسم میں بھی فضائل مولا سن رہے ہیں، اور سننا بھی چاہیے۔ اب آپ آئیے، یہ مولا نے کب قسم کھائی کہ میں کامیاب ہو گیا، میرے شیعہ کامیاب ہو گئے؟ میں نے کہا کہ صرف مقدمہ آپ کے حوالے کروں گا اور میرے بچے مطمئن ہو جائیں گے، میرے نوجوان مطمئن ہو جائیں گے۔ بزرگوں سے اپنی فکر کی صلاح چاہتا ہوں۔ جب جبرائیل بھی کسا میں داخل ہو گئے، آئے تطہیر جبرائیل نے سنا دی، چادر میں رہنے والوں کو اللہ کی طرف سے طہارت کی سند مل گئی۔ اور یہ بھی عجب بات ہے کہ اللہ نے اہل بیت کی طہارت کا اعلان یرید اللہ کے ذریعے سے کیا ہے، یعنی اللہ کے ارادے نے، اللہ نے اپنے ارادے سے مربوط رکھا ہے، ان سے مربوط نہیں رکھا ہے، لہٰذا ان کی طہارت میں اسی وقت کمزوری آئے گی جب اللہ کا ارادہ کمزور ہو۔ اور توجہ چاہتا ہوں، اور یہ طے ہے کہ پوری دنیا کمزور ہو سکتی ہے،
بڑے بڑے رستم فیل ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کا ارادہ کمزور ہو جائے پھر وہ اللہ ہی نہ رہے گا۔ توجہ دے آپ، واقعی میرے بچے اس کو محسوس کریں گے، اللہ نے آل محمد کی طہارت کا اعلان ان کی طرف سے نہیں کیا ہے کہ یہ بڑے اچھے لوگ تھے لہذا میں نے ان کو طہارت کی سند دے دیا۔ یرید اللہ اپنے ارادے سے مربوط رکھا ہے، تو جتنی طاقت اس کے ارادے میں ہوگی اتنی ہی طاقت ان کی طہارت میں ہوگی۔ دنیا کی لاکھ نجاستیں جمع ہو جائیں، ان کی طہارت پر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اور اگر آپ اجازت دے تو الگ سے ایک بات درمیان میں آپ کے حوالے کر دوں، لیکن 6 چیزیں پڑھ دینا، ظاہر ہے کہ میں نے پورا عشرہ اسی میں کاٹ دیا کہ آج 6 پڑھوں گا، کل 6 پڑھوں گا، اب پورا عشرہ مکمل ہو گیا، 6 باتیں میری مکمل نہیں ہو پائی۔ اللہ نے ان کی طہارت کا اعلان اپنے ارادے سے مربوط رکھا ہے، ان سے نہیں مربوط رکھا ہے۔ چنانچہ 2013 میں جب میں حج پہ گیا تو میرے ساتھ 2-3 مولانا تھے، وہ لوگ کئی بار جا چکے تھے تو تھوڑی بہت عربی بھی جانتے تھے۔ ایک میں ہی تھا، اس میں بالکل پھسڈی کہہ لیجئے اپنی زبان میں، نہ سلیقے سے اردو آتی تھی نہ سلیقے سے فارسی آتی تھی، اور عربی تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب امام حرم تقریر کر رہے، ٹھیک ہے، کہاں؟ مدینے میں۔ امام حرم سے مراد مکہ نہ لیجئے گا، لیکن دونوں کو حرم کہا جاتا ہے، خادم حرمین اسی لیے کہا جاتا ہے۔ مدینے کے امام حرم تقریر کر رہے ہیں، اور اس تقریر میں انہوں نے ایک فقرہ کہا، کہنے لگے 11 سال سے میں یہاں امامت کر رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے شرک سے بچائے رکھا۔ دیکھیے عرب وغیرہ میں شرک کی دکان فری میں کھولی جاتی ہے، بقیہ ہر دکان میں پیسہ لگتا ہے کھولنے میں، مگر شرک اور بدعت کی دکان عرب میں بلکہ لوگ پیسہ دے کے کھلوا دیتے ہیں کہ بھیا یہی بیچ لو، اس سے اچھا کوئی مال بکنے والا نہیں ہے۔ تو انہوں نے پڑھا کہ 11-12 سال سے میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں مسجد حرم مدینہ میں، اور خدا کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے مجھے شرک سے، سن لیا مجلس آپ نے، ابھی تک تو ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، ایک تو زبان عربی تھی، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ اب اس مجمع میں 2 ہی 4 ایسے لوگ ہوں گے جو اس کی گواہی دیں گے، بقیہ مجمع گواہی نہیں دے سکتا۔ جیسے آج کے 20 سال پہلے مجلسوں میں مولانا علامہ تقی الحیدری صاحب اور مولانا ابو القاسم صاحب کی مجلس لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، جبکہ اردو میں پڑھتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد انہوں نے شرک کی وضاحت کی، کہنے لگے اتنے دن سے اللہ نے مجھے شرک سے بچائے رکھا۔ وہ شرک کیا تھا؟ کہنے لگے آج تک میں نے قبر پیغمبر کا بوسہ نہیں لیا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ان کا یہ فقرہ تھا کہ آج تک میں نے 11-12 سال میں قبر پیغمبر کا بوسہ نہیں لیا۔ چنانچہ ہمارے ساتھ جو مولانا تھے وہ بہت تیز ہنسے، دیکھیے یہ میرا فقرہ نہیں ہے، وہ ہنسے تو لوگوں نے ان سے پوچھا قبلہ ان کے کہنے کا مطلب کیا، تو انہوں نے ترجمہ بھی کر دیا۔ کہنے لگے پھر آپ ہنسے کیوں؟ کہنے لگے کبھی کبھی اللہ واقعی سچی بات اگلوا لیتا ہے۔ نہیں گرمی بہت ہے مگر واقعی آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، جہاں جہاں مجمع بیٹھا ہے سن لیں۔ کہنے لگے کبھی کبھی اللہ سچی بات اگلوا لیتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ سچی بات اگلوانے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے یہ صحیح کہہ رہے ہیں، 11-12 سال میں انہوں نے قبر پیغمبر کا بوسہ لیا نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں لیا ہوگا؟ کہنے لگے اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ نجاست ان کے قریب نہیں جا سکتی۔ یا علی یا علی۔ احمد مرسل سے جنہیں پیار نہیں ہے وہ لاکھ عبادت کرے پائیدار نہیں ہے، اور جنت میں چلے جائیں یہ کیسے بھلا ممکن جو قول رسالت کے وفادار نہیں ہے۔ نعرہ حیدری حیدری، صلوات پر محمد
انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ اتنے دن میں نے قبر پیغمبر کا بوسہ نہیں لیا. اللہ نے شرک سے بچائے رکھا, شرک سے نہیں بچائے رکھا. توجہ چاہتا ہوں, اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ نجاست ان کے جی جزاک اللہ. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اب ظاہر ہے کہ اس پر اپنی ایک لفظ کا اضافہ کر دوں جو کہیں سے مناسب تو نہیں ہے مگر بات ضرور پوری ہو جائے گی. اب مولانا کے اس فقرے کے اعتبار سے یہ طے ہو گیا کہ جو ان سے جتنا زیادہ دور ہو جائے سمجھ لینا اتنی ہی بڑی نجاست ہے, اور جو مقابلے میں کھڑا ہو جائے سمجھ لینا نجس العین ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. میں نے یہ لفظ یوں ہی نہیں آپ کے حوالے کی ہے کہ جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے وہ نجس العین ہے. اب ظاہر ہے کہ میں نہ اتنا اوپن کر کے پڑھنے کا عادی ہوں, نہ اس کا وقت آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے, مگر آپ جا کے پوچھ لیجئے گا. اسلام میں کچھ ایسے نام نہاد لوگ ہیں جنہیں اقتدار تو مل گیا مگر لغت ان کے نام کے معنی نہ بدل پائی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. شکر گزار. اب ظاہر ہے کہ بچی ہوئی بات پھر کبھی آپ کے حوالے کروں گا. جلدی بات کو ہی سے سمیٹنے کی کوشش کروں کہ کم سے کم ایک بات تو پہنچ جائے. 5 اگر قرض رہ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو وہ قرض کھانے والے ہیں کہ صحت اسی پہ بنا کے رکھا. توجہ چاہتا ہوں. تو جب سارے لوگ چادر میں جمع ہو گئے, اب یہاں سے ذرا سا جو لوگ سو رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ مجلس کا کل ماحصل یہی ہے. جتنا مجھے داد لینا تھا میں نے لے لیا, جتنا آپ کو تعریف کرنا تھا آپ نے تعریف کر لیا. اب یہ اصل مجلس ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. انشاءاللہ ایک شوق اور ذوق پیدا ہو جائے گا حدیث قصہ کے تئیں تلاوت کا. تو جب یہ سارے لوگ قصہ کے اندر جمع ہو گئے, چادر میں آ گئے, تو مولا نے رسول اللہ سے یہ بات پوچھی. یہ ہمارے 2 طالب علم ہیں, ان سے آپ دریافت کر لیجئے گا. یہ پوری لفظیں آپ کو عربی کی حدیث قصہ کی نکال کے آپ کو دکھا دیں گے. اور آج کے دور میں حدیث قصہ تو سب کے موبائل میں موجود ہے, آپ کھول کے دیکھ لیجئے کہ یہ لفظیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں. کہ مولا علی نے یہ بات پوچھی. کس سے پوچھی؟ پیغمبر سے. اس پیغمبر سے یہ بات پوچھی جس کی زبان پہ ما ینطقو کا پہرا لگا. نہیں, میں نے بڑی قیمتی لفظ آپ کے حوالے کیا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ ہمارے اس چادر میں جمع ہونے کی فضیلت خدا کے نزدیک کیا ہے. نہیں, آپ کمال پہچانے. طہارت کی سند لینے کے بعد مولا اپنی تعریف نہیں کر رہے ہیں. مولا یہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ ہمارے یہاں چادر میں جمع ہونے کی من الفضل عند اللہ تعالی, اس کی فضیلت اللہ کے نزدیک کیا ہے. اور یہ وہ پوچھ رہا ہے. اپنی مجلس کا سب سے قیمتی فقرہ جمعے کے دن خطبہ جمعہ بنا کر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ٹھیک زوال کے مرحلے پر میں آ چکا ہوں, اور شاید اللہ نے یہ لفظ مجھ سے پڑھوا لیا, ورنہ یہ لفظ میرے ذہن میں نہیں تھی. کہ علی نے نبی سے یہ بات پوچھی ہے نا کہ یا نبی اللہ آپ بتائیں کہ ہمارے یہاں جمع ہونے کی فضیلت کیا ہے. یہ وہ پوچھ رہا ہے جس کی تلوار 70 نسلوں کا جائزہ لے کے چلتی ہے تاکہ علی کے چاہنے والوں کو شعور مل جائے. پوچھنا بے عزتی نہیں ہے, نہ جاننا بے عزتی ہے. اگر علی جیسا انسان پوچھ سکتا ہے اور وہ اپنی بے عزتی محسوس نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے کہ ایک 25 سال اور 22 سال کے عالم دین اور مولانا سے اگر بستی کا کوئی بزرگ آدمی مسئلہ پوچھ لے تو یہ بے عزتی نہیں ہے, یہ عزت میں اضافہ. توجہ چاہتا ہوں, میں نے
واقعی جمعے کے دن کے خطبے کا حق ادا کر دیا. اگر ایک میسج بھی اس زاویے سے پہنچ گیا. کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ اللہ کے نزدیک ہمارے اس جمع ہونے کی منزل کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. ابھی بہت پہلے کا واقعہ ہے، ہو سکتا ہے اس میں 2-4-6 لوگ گواہ بن جائیں اس واقعے کے. گرینی میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا. یہ جب میں یہاں نماز پڑھاتا تھا جمعے کی، اس دور کا واقعہ ہے گرینی میں. اور دونوں امام حرم آئے تھے. اتنا بڑا اجتماع ہوا تھا. یہی آپ کے پہلو میں گرینی ہے. دونوں امام حرم آئے تھے. تو اس میں اب انہیں تو یہاں کی نزاکت کا علم تھا نہیں. انہوں نے اتنے بڑے اجتماع میں ظہرین کی نماز ملا کے پڑھا دیا. نہیں، مجلس ختم ہو گئی. انہوں نے اس اجتماع میں امام حرم نے ظہرین کی نماز ملا کے پڑھا دیا. تب یہ جو 6 یا 8 لاکھ کا مجمع یہاں والا جمع ہوا تھا، کہنے لگے آج تک ہم انہیں غلط سمجھ رہے تھے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. شکر گزار. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. صرف ایک لفظ سن لیجئے بس، ٹھیک ہے؟ تو جب پیغمبر سے یہ بات مولا علی نے پوچھی کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا اللہ کے نزدیک، آپ کے نزدیک نہیں، آپ سے مراد انہوں نے پیغمبر سے نہیں کہا کہ آپ کے نزدیک اس اجتماع کا مسئلہ کیا ہے اور کیا عظمت اس کی ہے. کہا نہیں، اللہ کے نزدیک، تاکہ معاملہ خالص طور پر اللہ کا رہے. چادر زہرا کی ہے، بات خالی خدا کی ہو رہی ہے. توجہ دے. آپ یقین کریں، ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے دسترخوان پر بھی بھوکے پڑوسی کا ذکر نہیں کرتے، اور اس کے باوجود بھی ہم سے بڑا تو مولا کا کوئی چاہنے والا ہے نہیں، چاہے پورے محلے کی بے ایمانی کر کے بیٹھے ہوں. میں نے ایک عام بات کہی ہے، مولا گواہ ہے، ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کسی ایک ذات پر منطبق کر کے میں نے کوئی بات نہیں کہی. توجہ دیا. تو کہا آپ بتائیے رسول اللہ کہ اللہ کے نزدیک اس کی عظمت کیا ہے. اب پیغمبر نے جو فقرے دہرائے ہیں حدیث قصہ میں، وہ فقرے پائے جاتے ہیں کہ جس جگہ بھی اس کا تذکرہ ہوگا، ما خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض، نبی نے زمین کی قید لگا دیا تاکہ تفسیر کوئی آسمان پہ نہ لے جائے. ہائے ہائے. خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض، یعنی جس جگہ بھی اس حدیث قصہ کا تذکرہ ہوگا. توجہ چاہتا ہوں، میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں. کون یہ فضیلت بیان کر رہا ہے؟ جس کی زبان کھلتی نہیں جب تک اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو جائے. توجہ دیں آپ. 40 منٹ مجھے ممبر پر آئے ہو گیا، میں کیا کروں، مقدمے ہی میں پورا وقت پورا ہو گیا. وہ نبی کہہ رہا ہے کہ جس جگہ یہ حدیث قصہ پڑھی جائے گی، اب اس کے بعد کی لفظیں سن لیجئے، دعا دے دیجئے گا. وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِيَّتِنَا. دیکھیے یہ لفظ مولا پہلے استعمال کر چکے ہیں. کیا؟ واللہ فزنا وفازا، یعنی رسول نے بھی کامیابی اسی کو عطا کی ہے جس کی کامیابی کا اعلان علی نے کیا ہے. ہائے ہائے. توجہ دیا. وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِيَّتِنَا، مگر ہماری جانیں قربان ہو جائیں واقعی پیغمبر پر کہ پیغمبر نے ہم غریبوں کی آبرو بچا لی. اس لیے کہ بات اگر شیعہ ہونے کی جائے تو پھر ابو بصیر والا واقعہ بھی مجھے سنانا پڑے گا کہ ماشاءاللہ حاجیوں کی تعداد حضور بہت زیادہ ہے. واقعہ آپ کا سنا ہوا. ابو بصیر پیغمبر نبی کے امام کے صحابی، اور انہوں نے شور و غل سن کے مولا سے کہا کہ مولا اس سال ماشاءاللہ حاجیوں کا بہت بڑا مجمع ہے، بڑا شور سنائی دے رہا. کہا جاننا چاہتے ہو اس میں حاجی کتنے ہیں؟ لیکن اس کا ایک ہی قافیہ ہے، بس حاجی کا ایک ہی قافیہ ہے.
کہا مولا بینائی تو ہے نہیں، دیکھوں گا کیسے؟ مولا نے کہا بینائی لانا میری ذمہ داری ہے، دیکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب بینائی آ گئی تو کیا دیکھا؟ خانہ کعبہ کے نزدیک یا تو بندر اچھل رہے ہیں، ہائے ہائے، یا لومڑیاں گھوم رہی ہیں۔ کہ مولا بینائی واپس چلی جائے تو بہتر ہے، ہائے ہائے۔ تو اگر شیعہ ہونے کی بات کی جائے تو میں یہ تو نہیں پڑھ سکتا کہ اعظم گڑھ میں کوئی شیعہ نہیں ہے، ورنہ دوبارہ مجھے بلائیے گا ہی نہیں، لہذا میں یہ کیوں نہ پڑھ دوں کہ خالی اعظم ہی گڑھ میں شیعہ پائے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ بھائی، جونپور پڑھوں گا تو لفظیں بدل دوں گا۔ آج کے دور کی پوری ذاکری تو خالی ریاکاری اور مکاری ہی پہ آگے بڑھ رہی، پریشانی کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ لیکن پیغمبر نے کہا کہ وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِيَّتِنَا وَمُحِبِّنَا، پیغمبر نے ہماری آبرو بچا لی، یہ واقعی یہ چاہنے والے غریبوں کی آبرو بچا لی۔ پیغمبر نے ایک جملے کا اضافہ، ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِيَّتِنَا وَمُحِبِّنَا، اگر ہم شیعہ نہیں ہیں تو محب تو ہم ہیں، لیکن ہم سے زیادہ اہل بیت کو چاہنے والا کون ہے؟ پیغمبر کو چاہنے والا ہم سے زیادہ کون ہے؟ ہم یقیناً چاہنے کا حق ادا کرتے ہیں، اور چاہنے کا حق اگر ادا نہ کرتے ہوتے تو گھر چھوڑ کر، مصروفیات کو چھوڑ کر، ذمہ داریوں کو چھوڑ کر روزانہ آپ کے علاقے میں آج یہاں مجلس ہے، کل وہاں مجلس ہے، اس دن وہاں جلوس ہے، کل یہاں شب بیداری ہے، یہ محبت ہی کا حق تو ہے کہ جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ تو نبی نے ایک لفظ کہہ دیا، وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِيَّتِنَا وَمُحِبِّنَا، اگر شیعت کے معیار پر ہم نہیں اتر رہے ہیں تو محبینہ کی لسٹ سے کوئی خارج نہیں کر سکتا۔ نہیں میری لفظ رائگاں نہ جانے پائے تو میں ایک لفظ کو بنیاد بنا کر مصائب کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ پوری مجلس ادھوری رہ گئی، میں 6 میں سے کسی تک نہیں پہنچا، اور یہی میری خطابت کا نقص کہہ لیجئے یا کمال کہہ لیجئے۔ میں نے کہا نا پورا عشرہ پڑھ کے آیا ہوں، 6 چیزیں نہیں پڑھ پایا۔ توجہ چاہتا ہوں کہ مولا پیغمبر نے وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِيَّتِنَا وَمُحِبِّنَا، میں دونوں کا فرق آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ یقیناً اس کو مانیں گے۔ دیکھیے شیعہ کسے کہا جاتا ہے اور محب کسے کہا جاتا ہے، دونوں کا فرق دیکھنا ہے تو آئیے کربلا ہی بتائے گی۔ چراغ گل کرنے کے بعد بھی اگر کوئی نہ جائے تو اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ اور توجہ چاہتا ہوں، ورنہ جہاں بھوک اور پیاس کے شعلے برس رہے ہوں اپنی مکمل رفتار کے ساتھ، وہاں تو لوگ ہٹنے کا بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ میں یقین سے یہ بات پڑھ رہا ہوں، آپ یقین کریں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجلس بڑی بیداری سے سن رہے ہیں، مگر اسی مجمع میں 2-4% ایسے بھی ہوں گے جو یقیناً دعا کر رہے ہوں گے مولانا جھیلا رہے ہیں، جلدی اتر آتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ توجہ دے آپ، میں ہر آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر ایسا نہیں ہے کوئی بزم خالی نہیں رہ سکتی، اور اس کی بھی دلیل کہیت دے دوں، اسی طرح میرا عشرہ گزر جاتا ہے۔ جب بزم پیغمبر میں ایسے لوگ پائے گئے تو بزم مجلس میں نہ پائے جائیں گے۔ توجہ دیا، تو شیعہ اسے کہتے ہیں کہ چراغ گل بھی کر دیا جائے، اور اس کے بعد جب دوبارہ، جبکہ حسین جنت کی ضمانت لے رہے ہیں کہ میں تمہاری جنت کا ضمانت دار ہوں، میں جنت میں داخل نہ ہوں گا جب تک کہ تمہیں اپنے ساتھ نہ لے لوں۔ اس امام کی دی ہوئی ضمانت کے بعد بھی جب چراغ جلایا گیا تو اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ ہر انصار باوفا اپنی تلوار کو اپنے گلے پر رکھ کر یہی کہہ رہا تھا، اے فاطمہ کے غریب لال، ہم کربلا میں جان دینے کے لیے آئے ہیں آقا، ہمارا مقصد جان بچانا نہیں ہے،
آپ تو مدینے سے چلے ہیں تو یہ کہتے چلے ہیں کہ ہم جان دینے کے لیے جا رہے ہیں، ہم تخت سازی کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم حکومت سازی کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم جان دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اے فاطمہ کے غریب لال، آپ ایک بار کی بات کرتے ہیں، یہ انصار حسینی کا آپ حوصلہ دیکھیں مولا، اگر آپ کی محبت میں ہمیں 70 بار بھی قتل کیا جائے تو ہم ہر بار آپ کی نصرت کے لیے نئی ہمت اور نئے حوصلے سے واقعی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اسے شیعت کہا جاتا ہے، اسے واقعی شیعہ ہونا کہا جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو حسین کبھی یہ قصیدہ نہ پڑھتے جسے ذاکرین مرثیہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ حسین نے جو قصیدہ پڑھا ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے کہ جیسے چاہنے والے مجھے ملے ہیں۔ کیا شرط میرے مولا نے رکھی، جیسے چاہنے والے مجھے ملے ہیں نہ میرے نانا کو ملے۔ ہر دور کو کنگال کر فاطمہ کے لال نے کربلا کے مقتل میں رکھ دیا کہ ویسے چاہنے والے نہ میرے نانا کو ملے ہیں، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ یعنی عصمت کی 3 کڑی کی تکمیل کے بعد کربلا میں شیعت ابھر کر سامنے آئی ہے کہ لوگوں نے پہچانا ہے کہ شیعہ کسے کہا جاتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے، آپ یقین کریں، ان لفظوں کا پڑھ دینا بہت واجب سمجھتا ہوں، چاہے کوئی اس کا برا ہی کیوں نہ مانے، مگر منبر سے نفس کی اصلاح کرنا یہ بھی ذاکر کا فریضہ ہے۔ یہ فقرہ میرا نہیں ہے، کل آپ ان سے شاید سن بھی لیں یا آپ انہیں کل سنیں۔ مولانا گلزار جعفری صاحب نے یہ فقرہ پڑھا، ان کا یہ فقرہ نٹ پر پایا جاتا ہے۔ میرا اپنا مزاج بھی ہے کہ میں کسی کا حوالہ، کسی کا فقرہ فضائل سے لے کر مسائل تک پڑھتا ہوں تو حوالہ ضرور دیتا ہوں تاکہ تعلیمی چوری نہ کہلائے۔ آج 13 محرم ہو گئی نا، آپ نے اس 13 دن کے بیچ میں ظاہر ہے کہ چاند 30 کا ہوا، لہٰذا 15 دن کے بیچ میں جتنی مجلسیں کی ہیں پروردگار سب کو شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ عزاداری کی جو رسمیں بھی آپ نے منعقد کی ہیں، پروردگار تجھے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ ان ساری چیزوں کو قبول فرما۔ ہم غریبوں کے پاس اس کے علاوہ ہے کیا؟ ہم اپنے اعمال میں بہت کچے ہیں، صرف ہمارے پاس اسی فرش عزا کا سہارا ہے کہ شاید شہزادی کی دعا ہمیں مل جائے، شاید واقعی اس بہن کی دعا ہمیں مل جائے جو کربلا سے 11 محرم کو روتی ہوئی گزری تھی اور یہ کہا تھا بھیا اس بہن کو معاف کر دینا، بہن تمہیں دفنا نہ پائی یہ پہلا صدمہ، بہن تمہارے لاشے پر رو نہ پائی یہ دوسرا صدمہ۔ اے شہزادی زینب، آج وہی حق یہ مجمع ادا کر رہا ہے جس کی حسرت بھری لفظیں آپ نے 11 محرم کو کربلا میں ادا کی تھی۔ یہ عزادارو بڑا پیارا فقرہ مولانا گلزار جعفری نے پڑھا، مصائب بنا کر پڑھا کہ کربلا میں حسین کا کردار مرکزی کردار ہے۔ ہم عباس پہ اس لیے روتے ہیں کہ حسین کے سپہ سالار ہیں، حسین کے بھائی ہیں، میں دونوں لفظیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہم اون و محمد پر اس لیے روتے ہیں کہ حسین کے بھانجے ہیں، ہم قاسم پر اس لیے روتے ہیں کہ حسین کے بھتیجے ہیں۔ بس ایک آخری لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، حق کے مجلس ادا ہو جائے گا۔ ہم زینب و ام کلثوم کی اسیری پر اس لیے روتے ہیں کہ یہ حسین کی بہن ہے۔ توجہ دے آپ۔ اور چھٹے امام کا فقرہ ہے کہ جو حسین پر روئے گا وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ تو ہم رو چکے، ایک مجلس میں بھی رو دیا تو ہماری جنت تو پکی ہو گئی، مگر یہی وہ کردار ہے جو ہم سے عزا کے نام پر کیا مانگ رہا ہے کہ عباس پہ اس وقت رونا جب بھائی کا حق ادا کر دینا، قاسم پہ اس وقت رونا جب بھتیجے کا حق ادا کر دینا، بہنوں کی مظلومیت پہ اس وقت رونا جب بہن کا حق ادا کر دینا۔ جزاک اللہ، ورنہ ہماری جنت کون روکے گا؟
اس لیے کہ مولا نے تینوں لفظیں ہمارے حوالے کی ہیں کہ من بکا و ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے، رلائے، رونے کی صورت بنا لے، مولا اس کے اوپر بھی جنت کو واجب قرار دے رہے ہیں۔ بس عزادارو، مجلس کو آخری منظر کی طرف لانا چاہتا ہوں، مصائب کے لیے وقت نہیں معین کرتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ 15 دنوں میں آپ نے کون سا مصائب سنا ہے، کون سا بچا ہے، اس کا مرحلہ نہیں ہے۔ مجلسوں میں مصائب دہرائے جاتے ہیں اور دہرائے جاتے رہیں گے۔ میں مظلومیت حسین کی کوئی لسٹ آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اگر اس پر ایک اشرہ پڑھا جائے کہ کربلا میں حسین کی مظلومیت کیا کیا تھی، تو یہ بھی ایک مکمل اشرے کا موضوع ہے۔ مثلا جس بھائی کو معلوم ہو کہ اس کی شہادت کے بعد اس کی بہنیں بے پردہ کر دی جائیں، جزاک اللہ جزاک اللہ، وہ بھی ایسا بھائی جو عباس کا آقا ہو۔ میں نے بہت بچا کر لفظ آپ کے حوالے کی ہے۔ پھر اس حسین کی مظلومیت کیا ہوگی؟ مگر اے عزادارو، ابھی آپ نے یہ بات سنی ہے پیش خانی میں، اسی کو بنیاد بنا کر مصائب تمام کیے دیتا ہوں۔ اگر دل میں آ جائے تو ان آخری منظر پر چند فقرے آنسو کے بہا لینا، آوازیں بلند ہو سکے تو بلند کر دینا، اس لیے کہ گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں آپ، آنسو تو آ گئے ہیں، آوازیں نہیں بلند ہوئی ہیں۔ اے عزادارو، اتنے بڑے مجمع میں اگر 10 آدمی بھی آواز بلند کر کے رو دیں تو ایسا لگے گا اس عزا خانے کے در و دیوار رو رہے ہیں، اور یہ دیواریں اور یہ فرش عزا آپ کے آنسوؤں پر گواہ بن جائیں گے۔ پروردگار یہ حسین کے ماتمدار ہے۔ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ حسین کی ایک مظلومیت جسے بنیاد بنا کر مصائب تمام کرنا چاہتا ہوں، اور حسین کی یہ مظلومیت وہ ہے کہ جس میں حسین نے آپ کو یاد کیا ہے، ہم کو یاد کیا ہے، اپنے سوگواروں کو یاد کیا ہے۔ اے عزادارو، وہ حسین کی مظلومیت ہے ان کی پیاس۔ جہاں کربلا میں ٹمپریچر 50 ڈگری سے اوپر ہو اور ظاہر ہے کہ پیاس سے کلیجے بھنے جا رہے ہوں، ایسے عالم میں فاطمہ کے غریب لال نے آپ کو فراموش نہیں کیا۔ جزاک اللہ۔ میرے اپنے مصائب پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، میں اسی طریقے کو اپنانا چاہتا ہوں۔ 1.5 سے 2 منٹ کی مجلس اور ہے مصائب کے نام پر، جسے بہرحال آپ سنیں گے۔ اے عزادارو، علماء نفسیات نے لکھا ہے کہ 3 چیزوں سے پیاس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر سے پانی پی کر چلے ہیں، مجلس شروع ہو گئی، آ کے فرش اعضا پر بیٹھ گئے، اللہ ان کی پیاس کو تو بجھا دینا۔ اے رونے والو، اے سوگوارو، تھوڑی دیر برداشت کر لو، تھوڑی دیر کے بعد تمہیں پانی مل جائے گا۔ 3 باتیں علماء نفسیات نے لکھی ہیں کہ جو پیاس میں اضافہ کرتی ہیں۔ پہلا مرحلہ، اگر یہ یقین ہو جائے کہ اب پانی نہیں ملے گا تو پیاس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کریں، عام دنوں میں آدمی دن بھر نہیں پانی پیتا، اسے پیاس کا احساس نہیں ہوتا، مگر رمضان میں کیوں پیاس کا احساس ہوتا ہے؟ لیکن صبح میں اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب پانی شام کو افطار کے وقت ملے گا۔ تو پہلا مرحلہ، جب معلوم ہو جائے کہ پانی نہ ملے گا تو آپ یقین کریں پیاس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، علماء نفسیات لکھتے ہیں کہ اگر جسم سے خون بہ رہا ہو اور لگاتار بہ رہا ہو تو پیاس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، خدا نخواستہ اگر کسی کا بڑا بھیانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اگر اس کے ہونٹ ہلتے ہیں تو صرف پانی مانگتا ہے کہ تھوڑا سا پانی دے دو، مجلس تمام ہو گئی۔ ہائے وہ فاطمہ کا لال، میر انیس کہتے ہیں 1900 زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔
جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، کما حقہ آواز بلند ہو گئی. پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما. یہ مجمع یہاں سے اپنی جھولیاں خالی نہ لے کے جانے پائے. بانی مجلس سے لے کر شریک مجلس ذاکر سب کی دلی مرادوں کو برلا. پروردگار یہ مجمع یہاں سے واقعی اپنی جھولیاں خالی نہ لے کے جانے پائے. مجلس تمام ہو گئی. آپ مجھے انصاف سے بتائیں، جس کے جسم پر 1900 زخم لگا ہو اور ہر زخم سے خون بہ رہا ہو، وہ فاطمہ کا لال کتنا پیاسا رہا ہوگا. وہ مجلس تمام ہو گئی. شاید یہی وجہ ہے کہ جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو آپ کو یاد رکھا اور ایک فقرہ بیٹے سے کہا، میرے لال پلٹ کے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا.